رات کے 2 بج رہے تھے جب ماریا کو اپنے ابا کے کھانسی کی آواز آئی۔ ان کی کھانسی تو مزید بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ماریا کو بھی تیز بخار تھا۔ اس سردی کی شدید لہر نے تو ابا کے ساتھ ساتھ ماریا کی صحت پر بھی بڑا ہی برا اثر ڈالا تھا۔ جیسے ہی اسے اپنے ابا کے کھانسی کی آواز آئی تو فوراً اس کی آنکھیں کھلی۔ ابھی بھی بخار اس پر حاوی تھا مگر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ایک نظر اپنے آس پاس دوڑائی تو اس کی تینوں چھوٹی بہنیں بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ تو جیسے اپنے ابا کی آواز سن کر بھی انسنی کر چکی تھیں کہ جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ماریا نے پاس ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی کلثوم کو آواز دی اور کہا کہ جا کر ابا سے دوا یا پانی کا پوچھو، وہ بہت کھانس رہے ہیں۔ مجھے تو بہت چکر آ رہے ہیں، اگر میں اٹھ کر گئی تو یہ نہ ہو کہ گر ہی جاؤں۔ مگر کلثوم نے اپنے کندھے پر موجود ماریا کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی کہ جا کر خود دیکھ لو، مجھے نیند آئی ہے۔ دوائی دی تو تھی ابا کو، اب اگر پھر سے کھانسی آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ اتنا سن کر تو ماریا کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی بہن کو دیکھا اور پھر افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ خود ہی جیسے تیسے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے ہی اس کے ابا کا کمرہ موجود تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو جو منظر اسے دکھائی دیا، اس کی تو گویا روح ہی کانپ چکی تھی۔ ماریا کے ابا فرش پر گرے تھے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح کھانس رہے تھے۔ پاس ہی گلاس بھی گرا ہوا تھا، شاید وہ پانی پینے کی خاطر خود ہی اٹھے تھے، مگر اسی انسان میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گر گئے۔ ماریا فوراً ابا کے پاس گئی اور انہیں پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اس کی تو آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ آخر اس نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اگر وہ تھوڑی دیر اور نہ آتی تو کیا ہو جاتا؟ ماریا نے ابا کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور پھر ان کے لیے پانی لے کر انہیں پلانے لگی۔ اس دوران وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوا اور پانی پی کر ماریا کے ابا کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی، مگر اپنی بیٹی کو مسلسل روتے دیکھ کر انہوں نے ماریا کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹا، اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا تو بس ہلکا سا پیر پھسل گیا تھا تو میں گر گیا، تم رو مت، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر ماریا روتے ہوئے اپنے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی اور کہنے لگی کہ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنی دیر کر دی، میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں ہی نہیں، نہ ہی آپ کا ٹھیک سے خیال رکھ سکتی ہوں۔ اتنا سن کر تو ماریا کے ابا بھی تڑپ اٹھے تھے۔ فوراً اپنی بچی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگے کہ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ ارے تم تو میری سب سے اچھی بیٹیا رانی ہو، جتنا خیال تم رکھتی ہو اتنا تو میرا کوئی دوسری بیٹی نہیں رکھتی۔ تمہاری اپنی بھی تو طبیعت خراب ہے، تم نے خود تو یقیناً دوا بھی نہیں کھائی ہوگی، بس میرا ہی خیال رکھتی رہتی ہو۔ ماریا تب تک ابا کے پاس بیٹھی رہی جب تک ابا پرسکون ہو کر دوبارہ سو نہ گئے۔ جیسے ہی ابا دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھوئے تو اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آنے لگی، مگر تب بھی اسے یہ خیال آیا کہ کہیں ابا کو دوبارہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بھلا پھر وہ کیسے ان کی آواز سن پائے گی؟ یہ سوچ کر اس نے دوسرے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور وہیں صوفے پر ہی بیٹھ کر اونگنے لگی۔ یہ ماریا کی اپنے والد سے محبت تھی جو اسے تمام بہنوں سے جدا کرتی تھی۔ ماریا کے ابا بھی اپنی بیٹی کی محبت اور اپنائیت کو دیکھ کر اس کے صدقے واری جاتے تھے، اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتے تھے اور یہی دعا کرتے کہ بس میری بیٹی کے نصیب میں کبھی کوئی دکھ اور پریشانی نہ آئے اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی خوش و خرم گزارے۔ ماریا کی والدہ کی جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت ماریا صرف 12 سال کی تھی۔ ماریا کی والدہ کو کینسر تھا۔ ان کے جانے کی عمر تو نہ تھی، مگر شاید یہی خدا کا فیصلہ تھا۔ ماریا کے بعد اس کی تینوں بہنیں اس سے 1 ڈیڑھ سال کے وقفے سے چھوٹی تھی، مگر چونکہ ماریا ہی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے اپنی والدہ کی وفات کے بعد اس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ رشتہ دار عورتیں کہتی کہ بھلا اتنی چھوٹی بچی گھر کیسے سنبھال پائے گی؟ اب تو لگتا ہے دلاور بھائی کو کام چھوڑ کر گھر ہی رہنا پڑے گا اور اپنی بچیوں کا پالن پوشن کرنا ہوگا، ورنہ یہ بچیاں تو رول جائیں گی۔ وہیں دوسری عورت بول کر کہتی کہ اگر کوئی 2 عدد بیٹیاں ہوتی تو ہو بھی سکتا تھا کہ کوئی عورت دلاور بھائی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، مگر 4 بچیوں کی ذمہ داری بھلا کون عورت قبول کرتی ہے؟ جو بھی کرنا ہوگا دلاور بھائی کو خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر ماریا کا دل 100 ٹکڑے ہوتا تھا، مگر اس سے ہمت نہیں ہاری تھی۔
چھوٹی ہی عمر میں وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جب پہلی مرتبہ اپنے ابا اور چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی بنائی تو دلاور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا، جہاں پر توے کی گرمائش اور پہلی مرتبہ بنانے کی وجہ سے ہاتھ پر چھالا بھی بن چکا تھا۔ دلاور نے روٹی بعد میں کھائی تھی، پہلے اپنی بچی کے ہاتھوں پر مرہم لگائی تھی، پھر پہلا نوالا توڑ کر ماریا کو کھلایا تھا اور باقی بچیوں کو۔ اس کے بعد خود کھایا تھا۔ یوں ہی سیکھتے سکھاتے ہوئے بہت جلد ماریا گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کھانا اور روٹی بنانا بھی سیکھ چکی تھی۔ اس نے 1 سال کے لیے اسکول چھوڑا تھا تاکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکے، مگر اپنی چھوٹی بہنوں کو باقاعدگی سے اسکول بھیجا کرتی۔ اس کے بعد تو وہ گھر کی ذمہ داریوں میں ایسی مصروف ہوئی کہ 6 جماعتیں پڑھنے کے بعد مزید آگے نہ پڑھ سکی۔ دلاور نے اپنی بچی کی منتیں کر دی، مگر اس نے یہی کہا کہ اگر میں بھی پڑھائی کرنے چلی گئی تو بھلا گھر کے کام کاج کون کرے گا، آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجھے اسکول جا کر بھی آپ ہی کی فکر ہوگی کہ کہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، آپ کو بھوک تو نہیں لگی۔ بس یہی باتیں کر کے ماریا نے اسکول جانا ترک کر دیا تھا، اور یوں اس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی قربانی دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے پڑھائی کو ترک کر دیا تھا، صرف اور صرف گھر کے کام کاج اور اپنی بہنوں کی خاطر وہ بالکل ماں بن کر اپنی بہنوں کو وقت پر کھانا دیتی، ان کی تمام تر ضروریات پوری کرتی، ان کی کپڑے دھوتی، اور آخر میں سارے دن کی تھکی وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتی، اور پھر سونے سے پہلے اپنے ابا کی خدمت ضرور کیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ اس کی باقی تینوں بہنیں پہلے اسکول اور پھر کالج میں پہنچ چکی تھیں۔ سبھی بڑی خوبصورت تھیں، ہر وقت اپنا خیال رکھتی، نئے کپڑے پہنتی اور سہیلیوں کے ساتھ ملنے جایا کرتی تھی، مگر واحد ماریا تھی جس کی نہ کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی اسے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہ رہتا کہ آج اسے اپنے بال بھی سنوارنے ہیں۔ بہت کم ہی وہ کبھی اپنی آنکھوں میں کاجل بھی ڈالا کرتی تھی، ورنہ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی خود کو خوار کیے رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک مرتبہ بھی ماریا کو اپنے گھر کے کاموں سے اور اپنے ابا کی خدمت سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب بہنوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے ابا کے قریب تھی۔ ایک روز دلاور کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی، وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ساری رات ماریا اپنے ابا کے سرہانے بیٹھ کر ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ جب ان کا بخار کچھ اترا تو اپنی بچی کی اس قدر محبت اور خدمت دیکھ کر وہ اسے دعائیں دینے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ کہنے لگے، بیٹی مت بناؤ مجھے اتنی محبت اور خیال کروانے کا عادی۔ ارے جب تمہاری شادی ہوگی اور تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو پھر میرا یہ خیال کون رکھے گا؟ آگے کی زندگی تو میں نے پھر اکیلے ہی گزارنی ہے نا، اس لیے کچھ کام مجھے خود بھی کرنے دیا کرو، ایسے ہی پڑے رہنے دیا کرو مجھے۔ ابا کی یہ بات سن کر تو جیسے ماریا تڑپ اٹھی تھی، فوراً اپنے ابا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیوں ابا، آپ کو اس حالت میں دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ جائے؟ میں کیوں آپ کو کسی کام کو ہاتھ لگانے دوں؟ آپ کے سارے کام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ رہی بات شادی کی، تو میں بالکل شادی نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، آپ کا خیال رکھوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ دلاور اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مسکرایا تھا، بلکہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ کہنے لگا کہ بیٹی، یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں، تمہارے بعد تمہاری باقی 3 بہنیں بھی تو موجود ہیں، وہ رکھ لیں گی میرا خیال۔ مگر ماریا کسی طور پر نہ مانی، کہنے لگی، ہرگز نہیں، آپ کے سارے کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گی اور ہمیشہ میں ہی کرتی رہوں گی۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ دلاور کو تو لگا تھا کہ شاید یہ بیٹی صرف جذبات میں بہہ کر کہہ رہی ہے۔ اس نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ ایک مناسب سا رشتہ آئے گا اور وہ اپنی بچیوں کو اچھے گھر میں رخصت کر دے گا۔ ماریا کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب پہلی مرتبہ اس کے لیے اسی محلے سے ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ اچھے شریف لوگ تھے، لڑکا بھی اچھا کھاتا کماتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب رشتے والوں نے ماریا کا ہاتھ مانگا تو ماریا نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ دلاور نے اسے بہت منایا، مگر وہ رونے لگی، فوراً قسم کھا کر کہنے لگی، میں ہمیشہ یہیں رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی رشتہ اچھا ہے تو آپ میری جگہ مجھ سے چھوٹی کلثوم کو یہاں بیاہ دیں۔ یہ سن کر دلاور بھی خاموش ہو چکا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ ماریا اپنی ضد پر اٹل تھی۔ اس نے تو قسم کھا کر کہہ دیا تھا کہ وہ اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والی اور نہ ہی شادی کرے گی۔ اسے دلاور نے
मारिया की जगह इससे छोटी बेटी कुलसुम का रिश्ता वहां तय कर दिया। चंद ही रोज बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई और ये कुलसुम की शादी वहां उस घर में हो गई। कुलसुम की शादी होने के बाद वक्फे वक्फे से कई रिश्ते आए जो कि बेहद अच्छे थे और इन्हें खाली लौटाना मुनासिब ना था। तीनों ही मर्तबा दिलावर ने मारिया से कहा कि वो शादी कर ले और अपना घर बसाए। मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगा। अगर मैंने तुम्हारी शादी ना की तो रोज़े महशर मेरी पकड़ होगी। आखिर को शादी करना तुम्हारा हक है और मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें ब्याह दूँ। मगर मारिया ने यही ज़िद ठानी थी कि वो शादी नहीं करेगी। अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की गई तो वो कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। दिलावर ने जब अपनी बेटी की ज़िद देखी तो इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। जबकि एक माँ बनकर मारिया ने अपनी बहनों को इनके ससुराल में रुखसत किया था। तीनों ही अपने अपने ससुराल में खुश थीं। सब बहनों को ब्याहते ब्याहते मारिया की उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब तो कोई भी रिश्ता इसके लिए नहीं आता था क्योंकि वो उम्र में बड़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार पकड़ता गया और दिलावत की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी। वो अब अक्सर अपना वक्त बिस्तर पर लेटे हुए गुजारता था। जहाँ वह नौकरी करता था वो नौकरी भी छूट चुकी थी। इसके पास जो जमा पूंजी थी बस अब इसी से घर का खर्च चलने लगा था। मगर यहाँ पर भी मारिया ने हिम्मत नहीं हारी थी। कहने लगी कि अब्बा, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। आप अब घर पर आराम करेंगे और मैं काम करूंगी। मारिया को कपड़े सिलाई करना आते थे। इसी के साथ ही इसे मुर्गे मुर्गियां पालने का भी बेहद शौक था, जो कि पहले शौक रहा और बाद में आमदनी का जरिया बन गया। इसने लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और इसी के साथ ही घर में मौजूद मुर्गे मुर्गियां बेचकर गुजारा करने लगी। धीरे धीरे इसे मुनाफा हुआ तो साथ ही उसने अपने घर में कोने में बकरियों को भी रख कर मवेशी बेचने का काम शुरू कर दिया। इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता और साथ दिलावर की दवाइयों का भी बंदोबस्त होता रहता था। दिलावर की सेहत पहले जैसी नहीं रही थी और शायद वो जान चुका था कि अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा। इसलिए एक रोज़ इसने अपनी सारी बेटियों को अपने पास बुलाया। तीनों शादीशुदा थीं, अपने घर की हो चुकी थी। इसने चारों बेटियों को अपने सामने बिठाया और फिर कहने लगा कि देखो बच्चियों, मेरे लिए मेरी सारी औलाद ही बराबर है। तुम तीनों अपने अपने घरों में खुश हो। जबकि मारिया ने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ अपने अब्बा के नाम पर वक्फ कर दी। तुम लोगों की खातिर इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अब मेरी खातिर इसने अपना घर तक बसाने से इनकार कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये घर मारिया के ही नाम रहे। तुम्हारे मैके का घर और मैके की तमाम तर जिम्मेदारियाँ मारिया संभालती रहेगी। और वैसे भी मेरे बाद मेरी यही ख्वाहिश है कि मारिया बेटी शादी कर ले, भले मेरी आखिरी वसीयत ही समझे। इसके बाद तुम लोग जो चाहो करो, इस घर को बेचो या इस घर को रखो, ये तुम लोगों की मर्जी है। ये सारी बातें सुनकर सभी बेटियां इसी पर इत्तफा कर चुकी थी। कहने लगी कि जैसे अब्बा का हुक्म है हम वैसा ही करेंगे। एक रोज़ दिलावर की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। जब तक डॉक्टर को बुलाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिलावर इस दुनिया से जा चुका था। मारिया ने तो रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। जब तक इसकी तीनों बहनें अपने अपने ससुराल से वहाँ घर पहुँची तो मारिया की ये हालत देखकर तो सब धाड़े मार कर रोने लगी थी, क्योंकि मारिया घर के कोने में बैठी बेतहाशा रोई जा रही थी। अपनी बहनों को देखकर दीवानावर इनके पास भाग कर गई और उनसे लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बेटियों को भी अपने अब्बा के जाने का दुख था, मगर वो बाल बच्चे वाली थी। इनका अपना ससुराल था, शोहर था, सबकी मोहब्बत थी। जबकि मारिया के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इसके वालिद इस दुनिया में वाहिद सहारा थे, जिससे वो दुख सुख की बातें किया करती थी। अब तो इसके वालिद इस दुनिया में रहे ही नहीं थे। एक गहराम सा था। जब दिलावर की जनाजे को दफनाने के लिए घर से उठाकर ले जाया जा रहा था, मारिया की तो हालत ही बेहद ख़राब हो चुकी थी। वो तो बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो इसके अब्बा मनो मिट्टी तले दफन हो चुके थे। इसकी तीनों बहनें इसकी हालत देखने के बाद वहीं इसके साथ ही रहने लगी। एक हफ्ता गुजर चुका था। धीरे धीरे तमाम तर रिश्तेदार लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। बहनों के शोहर भी अब अपनी बीवियों को घर बुलाने लगे थे। बच्चों का स्कूल था, फिर घर के 100 मसले मसाइल थे। आखिर वो कितने रोज़ मारिया के पास रहती। मारिया ने खुद ही इस घर का सरबरा होते हुए अपनी बहनों से कहा कि वो अब अपने अपने घरों को जाएं, मैं गुजारा कर लूँगी। ये ज़िंदगी तो उसने अकेले ही काटनी है। इसकी बहनें भी इसे सब्र की तलकीन करती अपने अपने घरों में जा चुकी थी। मारिया ने यूं ही अपना काम जारी रखा और अपना खर्च निकालने लगी। वहीं इसकी तीनों बहनें
بھی گاہے بگاہے اس کے پاس آیا جایا کرتی تھیں، اس کے ساتھ وقت گزارتی اور بعض دفعہ تو راشن بھی ان کے یہاں ڈلوا دیا کرتے۔ کچھ سال جو ہی گزرے، ماریہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ماریہ کو اب شادی کر لینی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ آخر کب تک یہاں پر اکیلی رہے گی؟ رشتے والے کو بھی کہا گیا، مگر اب ماریہ کی عمر کافی ڈھل چکی تھی۔ بھلا 40 سالہ عورت سے کون شادی کرتا؟ وہیں کلثوم کا شوہر ابھی سے اکسانے لگا تھا کہ میں نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے۔ آخر تمہارے مائکے کا گھر کب بکے گا اور تمہیں حصہ ملے گا؟ اس سے ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ آخر کو یہ سب کچھ میں تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ یہ بات کلثوم کے دماغ میں ہلچل سی مچا چکی تھی۔ اس نے 2-3 ماہ تو صبر کیا، مگر پھر اپنی باقی بہنوں سے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ اس گھر پر تو ہم سب کا برابر کا حق ہے۔ اب ماری کی شادی تو نہ جانے ہوگی یا نہیں، ہم اپنا حق لے کر اپنی ضروریات تو پوری کریں۔ تینوں بہنوں کے دماغ میں تو ایسا شیطان حاوی ہوا کہ وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اکثر منصوبے بناتی رہتی کہ آخر کیسے ماریہ سے بات کی جائے اور یہ گھر بکوایا جائے، کیونکہ بہرحال ماریہ ان کی بڑی بہن تھی اور فی الحال کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ وہ براہ راست جا کر ماریہ سے بات کر سکتی۔ مگر دھیرے دھیرے جب ان کے حالات تنگ ہونے لگے اور واقعی پیسوں کی ضرورت بڑھنے لگی تو وہ تینوں بہنیں ماریہ کے پاس گئیں اور جا کر 2 ٹوک لہجے میں یہ بات کہی کہ اب تمہاری شادی نہ جانے کب ہو تو ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں۔ جو بھی پیسے ہوئے چاروں بہنیں آپس میں بانٹ لیں گی۔ ہماری ضروریات ہے اور ہم تمہاری شادی تک انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر تو ماریہ کا وجود کانپا تھا۔ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں اس گھر کو کبھی نہیں بیچوں گی۔ اس گھر میں میری ماں باپ کی یادیں ہیں، تم لوگوں کی یادیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی اونچ نیچ بھی ہو جائے، تمہارے شوہر تمہارے سسرال والے تم سے لڑائی بھی کر لیں، تو تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ گھر ہے موجود ہے۔ تم اپنا سر ڈھانکنے کے لیے اپنے مائکے میں اس گھر میں آ سکتی ہو۔ اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ مگر اس بات پر تو اس کی تینوں بہنیں لڑ پڑی تھیں کہ تم ہمیں بدوائیں دے رہی ہو، تم نے شادی نہیں کی اور ہمارا گھر اجڑ جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ ماریہ کا تو سارے حربے ہی الٹ پڑ چکے تھے۔ روزانہ اس کی بہنیں اس کو دھمکانے لگی کہ بس تم جلد از جلد کاغذات پر سائن کرو اور اس گھر کو بیچو، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک روز ماریہ نے جب پہلی مرتبہ اپنی بہنوں سے بلند آواز میں بات کی تو کلثوم اس کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ اس کے بعد تو بہنوں کی بدتمیزی نے اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا کہ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہی چاہتی ہو تو میں اس گھر کو بیچ دوں گی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ماریہ نے کاغذات پر سائن کیے تھے۔ جس وقت وہ گھر کسی اور شخص کے نام ہوا اور پیسے چاروں بہنوں کے سامنے برابر رکھے گئے تو ماریہ نے روتے ہوئے ان پیسوں کو خود سے دور جھٹک دیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر یوں رو رہی تھی گویا سامنے اس کے والدین کی میت پڑی ہو اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو۔ اس نے ان پیسوں کو کتنے روز تک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اسی گھر میں موجود تھی جبکہ اس کی تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھی۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا کہ ماریہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ اگلے روز مالک مکان وہاں پر آیا، دروازے پر دستک دی، بولا کہ آپ یہ گھر کب تک خالی کریں گی؟ مجھے یہاں پر اس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے۔ یہ سن کر ماریہ کانپ اٹھی، کہنے لگی مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی گھر ملا تو میں یہ گھر خالی کر دوں گی۔ ماریہ نے 2 ماہ کی مہلت مانگی تو اس شخص نے اسے 3 ماہ کی مہلت دے دی کہ آپ 3 ماہ کا وقت لے لیں۔ اسے یہ عورت بڑی ہی با اخلاق اور مجبور لگی تھی۔ اس شخص نے جب آس پڑوس کے لوگوں سے ماریہ کے بارے میں چھان بین کی تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی نے اپنے والد کی خدمت کے لیے کبھی شادی نہیں کی اور اب جب والد کی وفات ہوئی تو اس کی بہنیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ اس شخص کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو اسے ماریہ کا اخلاق بڑا ہی متاثر کن لگا تھا۔ کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو میں یہ گھر ماریہ کو بطور تحفہ دے دوں گا، میں بھلا کیوں اس سے چھت چھین لوں۔ رہی بات ان پیسوں کی تو پیسے 4 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اس میں کوئی عام سا گھر تو نہیں مل پائے گا۔ اگلے ہی روز گاؤں کے چند بزرگوں کے ساتھ وہ شخص جس کا نام محمد مجید تھا ماریہ کے گھر آیا۔ ماریہ پردے میں بیٹھی تھی، کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ گھر بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں، کوئی احسان یا ہمدردی نہیں، بلکہ آپ کا اخلاق آپ کی نیکی ہے۔ جو خدمت آپ نے اپنے ابا کی یہ اس کا چھوٹا سا صلہ ہے جو خدا میرے ذریعے آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ماریہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے تھے۔
इसे इसका घर वापस मिल रहा था। वो रोने लगी और शुक्रिया अदा करने लगी। मगर मोहम्मद मजीद कहने लगा कि अगर आप चाहें तो मैं इस गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में आपसे निकाह करना चाहता हूँ। ये कोई शर्त नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक पेशकश है। अगर आप रजामंद हैं तो आप मुझसे निकाह करके अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन अगर आप मना करती हैं तो फिर भी ये घर आपका ही है। आपके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इतना कहकर वो लोग वहाँ से जा चुके थे। मारिया को तो लगा था जैसे इसके इस अब्बा की सारी दुआएं इसके हक में कबूल हो चुकी हैं। अरे जो शख्स इसे गैर समझकर इसके लिए इतना कुछ कर रहा था, अगर वो इसकी बीवी बन जाती तो इसका किस कदर ख्याल रखता, इसकी कितनी इज्जत करता। इसने फौरन हामी भर ली और अगले ही जुम्मे को मारिया का निकाह मोहम्मद मजीद से कर दिया गया। जब ये खबर बहनों को मिली तो वो बड़ी शर्मिंदा सी हुई थी। आकर मारिया से माफ़ी मांगने लगी। मारिया ने इन्हें माफ़ कर दिया और अपने घर के दरवाजे इनके लिए यूं ही खुले रखे, और ये घर अपने माँ बाप का घर और महका समझकर जब चाहें यहाँ पर आ सकती हैं।